اخلاص کو آپ نے ابھی وضاحت کی، اخلاص ہونا چاہیے. اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ریاکاری کرتا ہوں؟ مجھے تو میرے ہر عمل میں اخلاص اگر نظر آتا ہو تو اخلاص ہے یا نہیں ہے میرے اس عمل میں، اس کو پہچاننے کا اگر کوئی آپ ہمیں ذریعہ ارشاد فرما دیں. اخلاص کی بہت ساری تعریفات، ڈیفینیشنز ہیں. یعنی خلاصہ جو ہے میں سمجھاؤں، جیسے جو بھی عمل کیا جائے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. جب بعض صورتوں میں بندوں کو راضی کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس بندے کو راضی کرنے میں بھی رضا اللہ کی مقصود ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو. ماں باپ کو راضی کیا ہم نے، خدمت کی، دلجوئی کی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، تو اب یہ اخلاص سے ہٹ کر نہیں ہے، اخلاص میں یہ بھی آ جائے گا. یہ قرآن نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. تو اچھا سلوک کریں گے ماں باپ تو خوش تو ہوں گے. تو یوں مطلب اللہ کی رضا ہو. اچھا پھر یہ کہ اپنے اس عمل سے تعریف کی خواہش نہ ہو. ہمارے یہ بڑی مصیبت ہے کہ کوئی عمل اگر کر بھی لیتے ہیں تو کوئی بولے کہ واہ تو اپنے کو پگار ملے گا، ورنہ کوئی لفٹ نہ کرے. ہم نے اپنا کارنامہ تو بتا دیا، اگر وہ سامنے والا بالکل وہ نارمل رہے نا، اپنے کو مزہ نہیں آئے گا. یار یہ تو لفٹ ہی نہیں کرائی اس نے، یہ بہت اچھا کیا اس نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی، تاکہ ہم کہیں سدھریں اور ہماری سوچ بنے کہ یار ہم نے جب عمل اللہ کے لیے کیا ہے، یہ کائے کو واہ بولے، وہ کائے کو مرحبا بولے، وہ کائے کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ بڑے آپ تو، یہ کیوں کرے کوئی؟ یار ہم تو اللہ کے لیے کیا ہے نا عمل، یہ کرے گا تو ہم کو کہیں ڈبو دے گا. واقعی لوگوں کی تعریف آدمی کو ڈبو دیتی ہے. تو ہم اللہ کے لیے کریں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، یہ خواہش نہ ہو. ہوتی ہے خواہش، دبائے اس کو، دبائے. مخلص کی ایک پہچان تو یہاں تک لکھی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اس کو اچھا نہ لگے. ہم تو یہاں انتظار کر کے بیٹھے ہوتے کہ کوئی اچھے کومنٹس دے. بالکل یعنی کہ یہ ذہن ہمارا ہوتا ہے. تو اب یہ اخلاص کا پتہ نہیں کون سا درجہ ہے. تو اخلاص تو اللہ کے لیے، کوئی تعریف نہ کرے. ایک تعریف اس طرح کی لکھی ہے کہ چھوٹا بچہ جس طرح ہوتا ہے نا، دودھ پیتا بچہ، کہ اس کی کوئی تعریف کے پل باندھے، وہ رو رہا ہے تو روتا رہے گا، ہواں ہواں کرتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اور اگر کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہو، دو ٹکڑے گالیاں دے رہا ہو، اس سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کو کہ کیا بول رہے ہیں. اگر ہنس رہا ہے تو ہنستا رہے گا. تو یہ مثال دی کہ دودھ پیتا بچہ، شیر خار بچہ جس طرح ہوتا ہے، بندہ ایسا ہو جائے تب مخلص ہے. تو یہ مختلف تعریفات ہیں. کم از کم یہ کہ ہم اتنا تو کریں کہ اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنے. پورا زور لگا دیں کہ بس مجھے جو بھی چاہیے اس کی جزا وہ رب سے چاہیے، بندوں سے نہیں چاہیے. میں نے جو بھی نیکی کی بس میں جانوں، میرا رب جانے. لیکن بعض اوقات یہ کہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اگر اچھی نیت بنتی ہے، جیسے کہ باپ بیٹے کو بتاتا ہے نماز کی ترغیب دیتا ہے، بیٹا میں تو تم سے چھوٹا تھا جب سے نماز پڑھتا ہوں، تم نے ابھی تک نماز نہیں شروع کی. یہاں کیا ترغیب دلانی مقصود ہے. تو یہ ریا نہیں ہے، جبکہ نیت یہی ہے. اب بچہ آپ کا اس کو تربیت دینی ہے. اسی طرح کوئی بھی ہے کہ ایسا ہو کہ اپنا عمل ترغیب کے لیے کسی پر ظاہر کرنا، جبکہ یہ ہو کہ اس کو ترغیب ملے گی. اب کسی بزرگ کے سامنے جو ہو ویسے پہلے سے نیک آدمی ہو، اب اس کو اپنے کارنامے سنانا اور پھر یہ ذہن بنانا کہ میں ان کو ترغیب دلا رہا ہوں، تو یہ پھر شیطان کا دھوکہ ہی ظاہر ہے. تو جیسا موقع محل اس کے مطابق اپنا عمل، یا اپنا عمل کسی کو بزرگ ہے اس کو اس لیے بتایا کہ وہ اگر میرا کوئی اس میں خامی ہو تو یہ میری اصلاح کریں گے، پر نیت یہ ہو. ورنہ اگر کوئی ٹوکے کہ یار کیا تم یار اپنے نیکیاں سے، میں تو اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، اب یہ بھی جھوٹ ہوگا. بعض اوقات کے ذہن میں تو یہ ہوگا نہیں کہ میں اس لیے، تو اب یہ جھوٹ بول کر اپنی جھیپ مٹائے گا، شرم چھپائے گا. تو یوں گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ یوں ہوتے چلے جاتے ہیں.